اشرقت نفسی بنور. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو اپنا داماد بنانے کے لیے، نبی کا داماد بنانے کے لیے چنا، اور مزید ان کے فضائل میں یہ بات انہیں چار چاند لگا دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ انہیں اپنا داماد رسول بنایا. اور تمام نبیوں میں، تمام انبیاء کرام میں یہ کسی کو فضیلت نہیں ملی کہ بیک وقت کسی بھی نبی کا دوہرا داماد بن سکے. یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف حضرت عثمان ابن عفان کے حصے میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں، پہلی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے کیا. چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ام کلثوم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو اپنی ایک اور لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. اور پھر چند مہینوں کے بعد تاریخ کے حوالے سے سن 9 ہجری تک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا باحیات رہی. حضرت رقیہ کے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان کیا کروں، میری یہی 2 بیٹیاں تھیں. بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اے عثمان اگر میرے پاس مزید 10 بیٹیاں ہوتی، اور بعض روایتوں کے مطابق یوں فرمایا کہ اے عثمان میرے پاس اگر 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سارے کے سارے آپ کے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کے کمالات ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت جو انہیں اتنی ممتاز بناتی ہے، وہ ایک ایسی صفت کہ جس کے متعلق خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو وہ ہے کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے میں کیوں حیا نہ کروں. آپ رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دوسری خصوصیت، دوسرا کمال یہ بھی تھا کہ بطور خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے. حیا اور پاک دامنی، حیا اور پاک دامنی ان کا خصوصی امتیاز تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مختصر سا واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلف کے بڑے آرام سے تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھی، دکھ رہی تھی، نظر آ رہی تھی. اسی دوران، اسی اثنا میں ابو بکر صدیق تشریف لائے، بے تکلفی میں آپ تشریف فرما رہے. عمر فاروق تشریف لائے، بے تکلفی میں آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور دوسرے صحابہ کرام آتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی میں بیٹھے رہے. لیکن جب دروازے سے حضرت عثمان ابن عفان داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا ازار صحیح کر لیا اور اپنی پنڈلیاں ڈھانپ دی اور کہا کہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے. یہ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ. عزیزان گرامی، پیکر حیا، حیا اور پاک دامنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصی صفت آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے کہ اے نوجوانوں، اے امت مسلمہ، اگر تم پیکر و حیا سے متصف ہونا چاہتے ہو، اگر تم حیا اور پاک دامنی سیکھنا چاہتے ہو، حیا اور پاک دامنی کا درس لینا چاہتے ہو، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھا کرو.
اور آج کا دور، آج کا زمانہ اتنا پرفتن ہے، اتنا پرآشوب ہے، اتنا خطرناک زمانہ ہے، اتنا خراب زمانہ ہے کہ آج ہر ایک کے لیے کم از کم اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنی نگاہوں کو صاف رکھنا یہ انتہائی مشکل ترین کام ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، اور آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ حال ہو چکا کہ ہماری نظریں، نگاہیں بھی گندی ہو چکی ہیں، جس کے چلتے نتیجتاً اخلاق اور ہمارا کیریکٹر وہ بھی گندا ہو چکا ہے۔ نہ صرف آنکھیں بلکہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات، ہمارے تأثرات، ہماری عقلیں اور ہمارے دل یہ سارے کے سارے گندے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ آج نوجوانوں میں حیا اور پاک دامنی، شرم و حیا غائب ہو گئی، رخصت ہو گئی، جس کے چلتے، جس کا بڑا ذریعہ، جس کا بڑا سبب آج کے دور کا انٹرنیٹ کا زمانہ، اور ہاتھ میں دجال کا فتنہ، شیطان کا ہتھ کنڈا فون کی شکل میں جب سے آیا ہے، کسی نوجوان کی حیا، کسی نوجوان کی پاک دامنی باقی ہرگز نہیں رہی۔ عزیزان گرامی، جب نظروں میں، نگاہوں میں حیا اور پاک دامنی باقی نہ رہے، نگاہوں میں، نظروں میں حیا اور پاک دامنی رخصت ہو جائے، تو پھر نہ کسی عبادت میں مزہ آئے گا، نہ کسی دین میں مزہ آئے گا، نہ شریعت کی باتیں سننے میں لطف آئے گا، نہ کسی دین کی بات پہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور یاد رکھیں، بے حیائی کا دروازہ، بے حیائی کا دروازہ، اس کا سب میں بڑا سبب اور اس کا پہلا زینہ اور اس کا پہلا درجہ یہ ہماری آنکھ ہے۔ آنکھ، اگر آنکھ بدنگاہی میں ملوث ہو جائے، اگر آنکھ گندے مناظر کو دیکھنے میں لطف اندوز ہونے لگے، اگر ہماری آنکھیں شہوانی ہو جائے اور ہمارے جذبات پہ کنٹرول نہ رہے اور انہی آنکھوں کے ذریعے شہوت کے راستے پہ چلے جائیں، شیطان کے راستے پر چلے جائیں، انٹرنیٹ کے راستے پر چلے جائیں، بے حیائی کے آگ میں کود جائیں، تو پھر میرے عزیزوں، جب آنکھوں میں حیا باقی نہ رہے تو دل میں چین و سکون کہاں سے آئے گا؟ دل میں سکون و اطمینان کہاں سے آئے گا؟ جب ہماری زندگیوں سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو نہ پھر نماز میں لطف آئے گا، نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا، نہ کوئی دین کی بات سمجھنے میں مزہ آئے گا، بلکہ جب آنکھیں میلی اور گندی ہو جائیں، آنکھوں کا نور چلا جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے، شرم و حیا سے اتنا عاری ہو جائے، اتنا عاری ہو جائے کہ آدمی، نوجوان بطور خاص، شادی کی منزلوں سے پہلے، نکاح سے پہلے وہ سب کچھ دیکھ لے، وہ سب کچھ شرم و حیا کے پردوں کو تار تار کر دے، تو پھر نکاح کے بعد اس کی زندگی میں کوئی رونق باقی نہیں رہے گی۔ اور میں مزید آپ کو بتلا دوں کہ آج ہمارے معاشرے میں 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال 2 سال کے اندر یہ جو کثرت سے طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، خلا کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ انٹرنیٹ اور فون کا کثرت سے استعمال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شادی ہو چکی ہے، نوجوان اسی رنگ رنگلیوں میں مصروف ہے، شادی ہو چکی ہے، اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کو وقت دینے تیار نہیں، اور فون کے اوپر غلط اور ناجائز دوستیاں بڑھانے میں مصروف ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب نوجوان شادی کے بعد اپنے گھر میں وقت نہ دے، اپنی بیوی کو وقت نہ دے، اپنی منکوحہ کو ٹائم نہ دے، اور انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے ناجائز اور غلط دوستیاں لگاتا پھرے، تو نتیجہ اس کا خلا اور طلاق پہ پہنچے گا۔ یہی چیزیں اس کا بڑا اہم ترین محرک ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے دور میں یہ بہت بڑا سبق ہے امت کے لیے، یہ بہت بڑا درس ہے نوجوانوں کے لیے کہ اے نوجوانوں، صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھو، اے نوجوانوں، صحابہ کی زندگیوں کے پیچھے چلو، صحابہ کی زندگیوں کو فالو کرو کہ کیسے حضرت عثمان غنی نے اپنے آپ کو، اپنی پوری ذات کو شرم و حیا کا پیکر بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
ان کی ایک اہم ترین صفت سخاوت، دولت کا سرمایہ، دولت کو لٹانا، اللہ کے راستے میں بے پناہ دولت کو خرچ کرنا، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، آج کے دنیا دار میں، آج کے مالداروں میں، آج کے صاحب ثروت لوگوں میں اور صحابہ کرام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کاروبار صحابہ نے بھی کیا، تجارت کاروبار نے بھی کی، تجارت صحابہ کرام نے بھی کیا، اور تمام کے تمام بازاروں کا دورہ، تمام کے تمام شہروں کا دورہ صحابہ کرام نے بھی کیا، لیکن صحابہ کرام نے ہمیشہ دولت کو صرف باہر رکھا، دولت کو اپنے دل کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے دولت کو دل میں جگہ دی ہے، دنیا کی محبت کو دل میں بسایا ہے، دنیا کے پیسوں کو، دنیا کے مقام و مرتبے کو، دنیا کی کرسی اور عہدے کو دل میں سمایا ہے، جس کے چلتے دولت اور عہدے کا دل پہ سوار ہونے کے نتیجے میں آج ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے، بے پناہ شہرت ہے، بے پناہ پیسہ ہے۔ اگر ہم خالی ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ دینداری اور شریعت کا علم نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان۔ صحابہ کرام نے ایسی ایسی تجارتیں کی، ایسی ایسی کاروبار کیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے تشریف فرمانے لگے، جب اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے سرمایے کا، ان کی دولت کا اندازہ لگایا گیا تو موجودہ دور کے 500 ارب کی مالیت کے مالک ہیں، تنہ تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی کے کیا کہنے، ایک نہیں دو نہیں دسیوں مرتبہ جب کبھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا، آواز لگائی کہ اے صحابہ کرام، اسلام کو آج تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے، بے پناہ دولت حضرت عثمان غنی نے خرچ کی۔ آپ نے وہ واقعہ مدینے کا بارہا سنا ہوگا۔ مسلمانوں نے ابھی ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ میں رہنے کا آغاز کیا۔ وہاں پر بنیادی سہولت میٹھے پانی کا مسئلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ تمام دوسرے صحابہ کرام کو، مدینہ میں آئے ہوئے تمام صحابہ کرام کو پینے کے پانی کی مشکل کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، چندے کی اپیل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور مدینہ کے اندر بیر روما جو ایک یہودی کا کنواں تھا، جس کا مالک یہودی تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرے کنویں کا پانی میٹھا ہے اور پینے والے ضرورت مند بہت زیادہ ہے، اس نے اپنے میٹھے پانی کے کنویں کی قیمت بے انتہا بڑھا دی، بے انتہا قیمت بڑھا دی۔ جب یہ معاملہ حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو اس کے ساتھ ڈیل کی، اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور ایسا کہا کہ دیکھو یہ جو کنواں ہے میٹھے پانی کا، اس کنویں کو تم آدھا میرے ہاتھ بیچ دو، آدھی ملکیت تم اپنے پاس رکھ لو۔ چنانچہ اس بات پر وہ راضی ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے اس کنویں کی آدھی ملکیت خرید لی اور یہ معاہدہ طے پایا کہ ایک دن اس کنویں کا پانی یہودی بیچ لے گا اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی اپنے اس کنویں کا پانی بیچ لیں گے۔ چنانچہ حسب معاہدہ پہلے دن یہودی نے اپنا کنویں کا پانی بیچ لیا، اور اگلے دن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، دربار نبوت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس میٹھے کنویں سے آدھا کنواں خرید لیا ہے، مدینے میں اعلان کرا دیا جائے کہ تمام مسلمان مفت میں، فری میں اس میٹھے پانی کے پانی کو حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی بے انتہا خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ جب حضرت عثمان کی باری ہوتی ہے، مسلمان اتنا پانی لے لیتے ہیں، اتنا پانی رکھ لیتے ہیں کہ آئندہ دن اس یہودی سے پانی خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ منظر دیکھا، چند دن کے بعد یہودی خود حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا سارا کنواں تم خرید لو، اس لیے کہ میرے پانی کا کوئی خریدار نہیں۔
پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب وہ اصرار کرنے لگا، بار بار کہنے لگا، زور لگانے لگا کہ میرا بقیہ آدھا کنواں بھی خرید لو، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس میٹھے پانی کے کنویں سے متصل، اسی سے لگا ہوا جو کھجور کا باغ ہے، وہ باغ بھی تم کو بیچنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کی اس بات پر وہ راضی ہو گیا، اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ مکمل کنواں بھی خرید لیا، اور اس کنویں کے ساتھ ساتھ وہ مکمل کھجور کا باغ بھی خرید لیا۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، الحمدللہ سارا کنواں میری ملکیت میں ہو گیا، اور یہ کنواں اور یہ میٹھے پانی کا چشمہ، یہ میٹھے پانی کا کنواں اے اللہ کے نبی آپ کو بھی پسند ہے، میں تمام مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس مدینہ کے اندر بیر روما، میٹھے پانی کا چشمہ، تمام اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس باغ کو بھی وقف کر دیا۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی کی ادا کو، ان کی سخاوت کو، ان کے پیسے لٹانے کو، ان کے پیسے خرچ کرنے کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، حضرت عثمان غنی کی دولت آج بھی مدینہ کے اندر باقی ہے، حضرت عثمان غنی کا بینک آج بھی مدینہ کے اندر باقی۔ عزیزان گرامی، جو حضرات حج کو جا چکے ہیں یا جو عمرے کو جا چکے ہیں یا جو جانے والے ہیں، وہ مدینہ کے اندر جائیں تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انہی باغات سے، انہی کھجوروں کے باغات سے جو مالیت آتی ہے، جو ملکیت بنتی ہے، اس کا آدھا حصہ بہت سارے غرباء پہ خرچ کیا جاتا ہے، آدھا حصہ حضرت عثمان غنی کے بینک میں باقی رکھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے پیسہ لٹانے کا، امت پہ خرچ کرنے کا یہ انداز ہے کہ ایسا پیسہ خرچ کیا، ایسا پیسے کو لٹایا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آج تک اس کو باقی رکھا ہے۔ یہ ایک نہیں، کیسے کئی مواقع ہیں، کئی مقامات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب خاص سے بے انتہا دولت کو لٹایا، اور ایسی کئی جنگیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، مسلمانوں پر مشکل حالات ہیں، صاحب ثروت، مالدار صحابہ کرام پیسہ خرچ کریں، چندہ دیں۔ حضرت عثمان آگے بڑھتے، کسی غزوے میں، کسی جنگ میں 300 گھوڑے دے دیے، کسی غزوے میں 500 گھوڑے دے دیے، کسی جنگ میں 1000 اشرفیاں دے دی۔ اور ایک مختصر واقعہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی، سن 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال کو ہم ذہن میں رکھیں، وہ موقع اتنا خطرناک موقع تھا کہ موسم انتہائی گرما کا، اور جس مقام پر تبوک کے موقع پر جہاں جنگ لڑی جانے والی ہے وہ بھی انتہائی سخت ترین گرم مقام ہے، اور صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ وہاں سفر کرنے کے لیے، وہاں جانے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام کے پاس سواری تک موجود نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، کسی کے پاس اونٹ نہیں تھا، تو کسی کے پاس جنگ کے ہتھیار نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے صحابہ کرام، تبوک پر جانا ہے، اور تبوک مدینہ المنورہ سے تبوک 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی، اعلان کیا، کسی صحابی نے اپنی حیثیت سے دیا، اسی غزوے میں حضرت عمر نے اپنی دولت کا آدھا حصہ لایا، اسی غزوے میں ابو بکر صدیق نے اپنا پورا گھرانہ، پوری گھر کی مالیت، پورا بینک بیلنس اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دے دیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور مزید اعلان ہوا، مزید اعلان ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اشرفیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر اعلان ہوا، پھر 1000 اشرفیاں دی، پھر اعلان ہوا، پھر 1000 اشرفیاں دی۔ جب وہ اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اور ہاتھوں میں کھنکھنانے لگے، چمکنے لگے، اللہ کے نبی نے ان اشرفیوں کو ہاتھ میں لے کر حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر کہا، ما ضر عثمان عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد کوئی گناہ، کوئی لغزش حضرت عثمان کو نقصان نہیں دے گی۔
عزیزان گرامی، یہ اسلام کے اوپر اتنا خرچ کیا، اتنی دولت لٹائی کہ اگر میں اور آپ حضرت عثمان غنی کے سخاوت کے، پیسہ خرچ کرنے کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، اللہ کے راستے میں لٹانے کے واقعات کو سنتے سناتے رہیں گے، 3-4 جمعہ بھی ہو جائیں ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ ہمیں اور آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے، خلیفہ ثالث سے، حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے، ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت کا اظہار کرتا تھا۔ کسی بات پر ان سے غصے کا اظہار کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سے بغض اور حسد کو اس نے اپنے دل میں رکھ لیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آگے آئے، آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ کیا اس کے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ الحمدللہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں میں اس کا قرضہ ادا کر دوں، اس کا حق ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ عثمان سے زندگی میں بغض رکھا کرتا تھا، حضرت عثمان سے سینے میں حسد رکھا کرتا تھا، اللہ نے بھی اس سے حسد رکھا ہے اور اللہ نے منع کر دیا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام سے الفت، صحابہ کرام سے عقیدت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی کسی بھی صحابی سے بغض و عداوت رکھتا ہے، کسی صحابی سے نعوذ باللہ دشمنی رکھتا ہے، یا اگر کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، یاد رکھیں اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو غور کریں، آج کے دور کے جو نت نئے شیعہ اور شیعوں کے بہت سارے نیچے کے فرقے جو حضرت ابوبکر و عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے ہیں، ہم اور آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں یہ گستاخی کرنے والے پکے جہنمی ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اس واقعے کے اندر آپ نے سنا، ملاحظہ کیا کہ جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھے، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ أشرقت نفسي بنور